بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم UGC نیٹ JRF کے نصاب میں شامل چوتھا یونٹ اردو نظم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اردو غزل پڑھ لی ہے۔ دیگر اصناف کی طرح اردو نظم کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی ہے۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے، جس کے خالق مشہور شاعر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے، جس کے خالق دکن کے مشہور شاعر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، جو کہ شہباز تخلص کیا کرتے تھے۔ جدید اردو نظم کی پہلی نظم محمد حسین آزاد کی لکھی نظم شب قدر کو اور خواجہ الطاف حسین حالی کی نظم باخرود کو کہا جاتا ہے۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نظم جدید کا آغاز 1874 عیسوی میں قائم ہونے والی انجمن پنجاب جیسی ادبی تحریک کی شکل میں ہوا تھا، جس کی نمائندگی آزاد اور حالی کر رہے تھے، اور آزاد نے شب قدر اور حالی نے باخرود نظم لکھی تھی۔ محمد حسین آزاد اور حالی کے بارے میں ہم اگلے ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے لڑی، سلک، پیرونا، موتیوں کو دھاگے میں پیرونا۔ نظم میں کسی خاص موضوع پر اپنے خیالات و افکار کو مسلسل اشعار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نظم میں کسی خاص موضوع پر اپنے خیالات و افکار کو مسلسل اشعار کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، جس کے ارد گرد نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، جس کے ارد گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ غزل میں ہر ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ غزل کا ہر ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، وہیں نظم میں خیال کے اعتبار سے تسلسل ہوتا ہے اور نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ غزل کو چھوڑ کر دیگر تمام اصناف نظم میں آتے ہیں، مثلاً قصیدہ، مرثیہ، منقبت، مسدس وغیرہ۔ ہم دیکھتے ہیں نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو حیت کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پابند نظم، نمبر 2 معرّہ نظم، نمبر 3 آزاد نظم، نمبر 4 نثری نظم۔ اب ان کی تعریفیں دیکھ لیتے ہیں۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقرر اوزان کی پابندی کی گئی ہو۔ جس نظم میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقرر اوزان کی پابندی کی گئی ہو، اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ پابند نظم میں اشعار کی تعداد اور موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ نظم معرّہ ایسی نظم جس کے تمام مصرعے برابر ہوں مگر ان میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ نظم معرّہ اردو نظم میں انگریزی ادب سے آئی ہے۔ نظم معرّہ اردو ادب میں انگریزی ادب سے آئی ہے۔ آزاد نظم ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی جاتی ہو اور نہ ہی اس کے تمام مصرعے برابر ہوں۔ آزاد نظم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ ہی اس کے تمام مصرعے برابر ہوں۔ اور نثری نظم میں چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ نثری نظم چھوٹی بڑی نثری سطروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس میں نہ تو قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور نہ ہی وزن کی قید وزن کی۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اردو کے اہم نظم نگاروں میں نذیر اکبر آبادی کی حالات زندگی۔ تو نذیر اکبر آبادی کی پیدائش، نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تھا۔ نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تھا۔ نذیر کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ نذیر اکبر آبادی نذیر تخلص کیا کرتے تھے۔ نذیر کا نام ولی محمد تھا اور والد کا نام شیخ فاروق تھا اور تخلص نذیر کیا کرتے تھے۔ نذیر کی پیدائش 1740 عیسوی کو دہلی میں ہوئی اور وفات 1830 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے۔ نذیر میر تقی میر کے ہم عصر ہیں۔ میر تقی میر 1722، نذیر اکبر آبادی 1740۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو شاعری کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔
نصیر اقبابادی کو اردو شاعری کا عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ نصیر اقبابادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیا ہے۔ متروک الفاظ ایسے الفاظ جن کو چھوڑ دیا گیا ہو، جنہیں ترک کر دیا گیا ہو، انہیں متروک الفاظ کہتے ہیں۔ نصیر اقبابادی نے کسی بھی شاعر کی شاگردی اختیار نہیں کیا۔ اگر پوچھا جائے کہ نصیر کے استاد کون تھے تو نصیر نے کسی بھی شاعر کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی۔ نصیر اقبابادی کسی بھی شاعر کے شاگرد نہیں تھے۔ نصیر اقبابادی پر ایک ڈرامہ آگرہ بازار حبیب تنویر نے لکھا تھا، جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 1954 میں پہلی بار کھیلا گیا۔ نصیر اقبابادی پر حبیب تنویر نے آگرہ بازار ڈرامہ لکھا تھا، جو کہ نصیر اقبابادی کی زندگی پر مبنی تھا اور جامعہ ملیہ نئی دہلی میں 1954 میں کھیلا گیا تھا۔ دیکھ لیتے ہیں کچھ اقوال ہیں۔ تو کلیم الدین احمد کا اقوال ہے: نصیر اقبابادی کا وجود ہی اردو شاعری کے لیے بے نظیر تنقید ہے۔ نصیر اقبابادی کا وجود ہی اردو شاعری کے لیے بے نظیر تنقید ہے۔ نیاز فتح پوری نے نصیر اقبابادی کو ایک چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نیاز فتح پوری نے نصیر اقبابادی کو ایک چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا کہنا ہے کہ نصیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ نصیر کی نظم کلجگ کو مجنوں گورکھپوری نے روسو کے معاشر عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ نصیر کی نظم کلجگ کو مجنوں گورکھپوری نے معاشر عہد نامہ قرار دیا ہے۔ اب ہم نصیر اقبابادی کے تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ نصیر اقبابادی کی مشہور نظمیں ہیں: مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، روٹی، آندھی، گلہری کا بچہ، اندھیرا اور تندرستی، بیان موت، ریچھ کا بچہ نصیر اقبابادی کے مشہور نظمیں ہیں۔ نظم مفلسی جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، نصیر اقبابادی نے مخمس کی حیت میں لکھی ہے، اور اس کے علاوہ آدمی نامہ، بنجارہ نامہ بھی مخمس کی حیت میں ہے، جو کہ ہمارے UGC نرج عرب کے نصاب میں شامل ہے۔ آدمی نامہ میں 18 بند ہیں، جس کا موضوع ہے انسان کی خصلتیں اور عادتیں۔ مفلسی میں 34 بند ہیں۔ مفلسی سے پیدا ہونے والے مفلسی سے پیدا ہونے والے حالات اور اس کے بدترین نتائج۔ اور بنجارہ میں 12 بند ہیں۔ بنجارہ کو تمثیل بنا کر دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ تینوں نظمیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کی حالات زندگی اور ان کی نظم نگاری پڑھیں گے۔ آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔